أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قاف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم سامعین کرام، سورہ قاف کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ قاف مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں توحید اور رسالت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور پچھلی قوموں کے احوال کو بیان کر کے اور ان کے انجام بد کو ذکر کر کے انہیں ڈرایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ راہ حق پہ نہیں آتے ہیں، ضد عناد تکبر سرکشی میں مبتلا رہتے ہیں، تو خدا نخواستہ یہ نوبت آ سکتی ہے کہ انہیں بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیا جائے جس طرح پچھلی امتوں کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس کے مفہوم کو زیادہ جانتا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ قسم ہے بڑی شان والی کتاب کی، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا نبی آ گیا۔ یعنی انہیں اس بات کی امید تھی کہ فرشتے یا کوئی دیگر مخلوق انہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام دے کر کے بھیجتا، لیکن جب انہی کے قوم میں سے کسی صاحب عزت اور وجاہت کو اللہ تعالی نے نبوت کے لیے منتخب کیا تو انہیں تعجب ہونے لگا۔ فقال الکافرون هذا شیء عجیب، تو منکر لوگ کہنے لگے کہ یہ تعجب کی چیز ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، کیا جب ہم مر چکیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے، یعنی لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی بزرگی اور عظمت شان کا کیا کہنا کہ اس قرآن نے تمام دیگر آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا اور اپنی اعجازی قوت اور لامحدود اسرار و معارف سے دنیا کو محو حیرت بنا دیا۔ یہ بزرگی والا قرآن بذات خود اس بات پر شاہد عدل ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے اور کوئی انگلی کی رکھنے کی جگہ شک و شبہ کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ منکرین اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے نہیں
کہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہے، بلکہ محض اپنی جہالت، اپنی حماقت، اپنی سرکشی کی بنیاد پہ یہ انکار کر رہے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ انہی کے خاندان میں سے، انہی کے نسل میں سے ایک آدمی کو نبی بنا کر کے کیسے بھیجا گیا، اور بات بھی ایسی عجیب کہی جسے کوئی باور نہ کر سکے۔ یہ بات تھی عقیدہ آخرت کی، دوبارہ زندہ کیے جانے کی، کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا پھر ہمیں زندگانی کی طرف واپس لوٹایا جائے گا؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت دور اور امکان و عادت سے بالکل بعید چیز ہے، رجع بعید۔ یہ لوٹنا امکان و عادت سے بالکل بعید ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی انتقال کے بعد یہ سچائی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ گوشت و پوست والا جسم سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جان سلامت رہتی ہے، اور بدن کے اجزاء تحلیل ہو کر جہاں کہیں بھی منتشر ہو جائیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس کو قدرت ہے کہ ہر جگہ سے اصلی اجزاء کو جمع کر کے ڈھانچہ کھڑا کر دے اور دوبارہ اس میں جان ڈال دے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا اور انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں تو بہت سارے اجزاء موجود ہیں، ان سب کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا کرنے پہ اور دوبارہ زندگی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی وقتی طور پہ ہمیں یہ چیز معلوم ہو۔ ہمارا علم قدیم ہے اور اس کے اندر تمام چیزوں کا علم ہے، سب حالات ایک کتاب میں جمع ہیں جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ یہ علم الہی کا خزانہ ہے، اور اب تک وہ چیز ازل سے لے کر کے ابد تک جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس میں محفوظ ہیں۔ اگر علم قدیم کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ یوں سمجھ لے کہ وہ ایک دفتر ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ایک رجسٹر ہے، حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے۔ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز کسی کے علم میں ہو اور قلم بند بھی کر لیا جائے وہ لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ مؤکد اور وہ چیز پختہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں مخاطب کے محسوسات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا کہ ہر چیز خدا کے علم میں ہے، اس کے ہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں جس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کا امکان نہیں ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج، بلکہ انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا حق کو، سچے دین کو جب ان کے پاس آ گیا۔ فهم في امر مريج، تو وہ لوگ الجھی ہوئی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی صرف تعجب نہیں کہ بلکہ انہوں نے کھلی ہوئی تکذیب کی راہ اختیار کی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب کی، قرآن کی تکذیب کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اس کی تکذیب کی، ہر چیز کو جھٹلا رہے ہیں اور عجب الجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ بے شک جو شخص سچی باتوں کو جھٹلاتا ہے وہ ایسے ہی شک و شبہ کی باتیں کرتا ہے اور شک و اضطراب میں مبتلا ہوتا ہے اور تردد اور تحیر کے الجھنوں میں سرگردہ رہتا ہے، اسے طمانینت اور سکون قلب اور سکون فکر و نظر حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ کیا ان لوگوں نے مشاہدہ نہیں کیا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمان کو اپنے اوپر کہ ہم نے اس کو کس طور پہ بنایا ہے، کیسا بنایا ہے، اور ہم نے اس کو مزین کیا ہے، اسے رونق بخشی ہے اور اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہیں مزید علم چاہیے تو اس کے لیے آسمان کو اور آسمان میں پوشیدہ اللہ کی قدرت کے عظیم نشانیوں کو دیکھو کہ نہ بظاہر کوئی کھمبا نظر آتا ہے، نہ ستون ہے، اتنا بڑا عظیم الشان جسم کیسا مستحکم اور کیسا مضبوط اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا ہے۔ اور رات کو جب اس پہ ستاروں کی قندیل اور جھاڑ فانوس روشن ہوتے ہیں تو کس قدر آسمان پر رونق اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، ایک طویل عرصہ، ایک بڑا زمانہ گزر گیا، اس میں نہ کوئی سوراخ ہے، نہ سوراخ ہوا، نہ کوئی کنگرا گرا، نہ پلاسٹر ٹوٹا، نہ رنگ خراب ہوا۔ آخر کون سا ہاتھ ہے جس نے یہ مخلوق بنائی اور بنا کر اس کی ایسی حفاظت کی؟ دنیا میں آپ دیکھیں تو مکان اگر رنگ و روغن نہ کیا جائے، اگر اس کی زیبائش و آرائش نہ کی جائے تو بناتے وقت کتنا مستحکم اور پختہ